بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرب فجار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے عربوں کے درمیان ایک بہت ہی خطرناک لڑائی اور جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کو حرب فجار کا نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں صرف اس حد تک شرکت کی تھی کہ کسی آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا، اور یہ جنگ قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان میں واقع ہوئی تھی، اور یہ بہت ہی خطرناک جنگ تھی۔ اس کو حرب فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ جو تھی ان مہینوں کے اندر پیش آئی تھی جن مہینوں میں لڑائی کرنا ناجائز اور منع ہے۔ حلف الفضول کسے کہتے ہیں؟ مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے عرب لوگ آپس میں بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، اور ان لڑائیوں کی وجہ سے سینکڑوں گھر تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ اسی طرح یہ لڑائیاں، یہ فساد اور جھگڑے عربوں کا اخلاقی جز بنتے جا رہے تھے۔ مختلف سرداران قریش نے یہ بات سوچی کہ اگر اس طرح ہو گیا تو ہمارا خاندان تباہ ہو جائے گا، تو ان کے ذہنوں کے اندر اور ان کے دماغوں کے اندر اصلاح کی تحریک پیدا ہونا شروع ہوئی۔ تو قریش کے سردار اس وقت زبیر بن عبد المطلب تھے، جنہوں نے مختلف قبائل کے جو اصلاح پسند تھے ان کو ملایا آپس میں، اور ملا کر ان کے درمیان یہ بات طے کروائی کہ آئندہ کے بعد ہم لوگ کسی ایسے آدمی کی حمایت نہیں کریں گے جو کسی دوسرے قبیلے پر یا کسی دوسرے شخص پر ظلم کرنے والا ہو۔ اس کے بعد سے یہ معاہدہ طے پایا گیا کہ اس کے بعد کوئی بھی آدمی ایسے آدمی کی حمایت نہیں کرے گا جو ظالم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں بہت خوشی کے ساتھ شرکت کی۔ عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے دیتا اس معاہدے کے بدلے تو میں پھر بھی اس معاہدے سے پھرتا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آج کے دن بھی کوئی مجھ سے اس طرح کا معاہدہ کرے گا تو اس کے لیے میں فوراً تیار ہو جاؤں گا۔ یہ معاہدہ حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ حلف کا مطلب عہد، اور فضول اس وجہ سے اس نام کے ساتھ آیا ہے کیونکہ شروع کے اندر اس معاہدے کے اندر جن لوگوں نے تحریک پیدا کی تھی ان کے ناموں کے ساتھ فا، غاد اور لام کے الفاظ داخل تھے، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی، کیونکہ کعبہ کی عمارت پہلے اتنی اونچی تھی جتنا انسان کا قد ہوتا ہے، اور اسی طرح دیواروں پر چھت بھی نہیں تھی، اور عمارت جو تھی نشیب میں تھی۔ جب بارش ہوتی تھی تو ایسی صورت میں دیواروں پر بھی پانی آتا اور کعبہ کے اندر بھی پانی داخل ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو گئی تھیں۔ قریش نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کعبے کو ازسر نو تعمیر کیا جانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے مختلف سرداران میں آپس میں مشورہ ہوا۔ جن دنوں میں یہ مشورہ ہو رہا تھا ان دنوں میں جدہ میں ساحل کے کنارے پر ایک جہاز آ کر ٹکر گیا، اور وہ جہاز وہاں پہ تباہ ہو گیا۔ قریش کو جب اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے ولید بن مغیرہ کی وفد کی صورت میں ایک وفد وہاں بھیجا، اور انہوں نے وہاں سے اس جہاز کے تختے لیے، اور وہاں پر ایک معمار تھا، رومی معمار جس کا نام باقوم تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آ گئے، اور کعبہ کی تعمیر ازسر شروع کر۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلے کا سردار محروم نہ رہ جائے۔ لیکن جب حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو آپس میں سرداران کے درمیان بہت سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا شخص یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع اس کو مل جائے، یہاں تک کہ 3 سے 4 دن تک مختلف قبیلوں کے سرداروں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوتی تھی۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ، جو کہ قبیلوں کے سردار میں بہت زیادہ معمر بھی تھے اور ان کی بڑی شان بھی تھی، انہوں نے مختلف سرداران کو یہ بات سمجھائی کہ کل اس جگہ پر جو آدمی سب سے پہلے آئے گا وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن سب قبائل کے سردار جب اس جگہ پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے پہلے وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ سب قبیلوں کے سرداروں کو اس بات پر اطمینان ہو گیا
کہ آج انشاءاللہ ضرور ضرور انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ ایک بڑی چادر لے کر آ جائیں۔ چادر لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس چادر میں رکھا۔ پھر اس کے بعد سارے قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ اس چادر کو اٹھا کر اس جگہ پہ لے کر چلے جائیں جہاں پر یہ نصب کرنا ہے۔ سب قبیلے والوں نے آپس میں مل کر اس چادر کو اٹھا کر اس جگہ پہ لے کر چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے عربوں کے مختلف قبائل کے درمیان آپس میں ہمیشہ جنگ و فساد شروع ہونے کا خطرہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر کی وجہ سے یہ لڑائی اور جھگڑا اور فساد ختم ہو گیا۔ اس طرح ایک سخت جھگڑے اور فساد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حسن تدبیر سے ختم کر دیا تھا۔ کعبے کے ایک حصے کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی، لیکن دوسرے حصے کے لیے سامان کافی نہیں تھا، اس لیے دوسرے حصے پر صرف بنیادیں اور چار دیواری رکھی دی گئی تھی، جس کو آج کل حتیم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یہ خیال آیا کہ دوبارہ کعبے کو ڈھا کر السننوں اس کو مکمل طریقے سے تعمیر کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تعمیر کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ عرب کے لوگ اور قریش کے لوگوں کے دلوں کے اندر نیا نیا اسلام داخل ہوا ہے، کہیں ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر بدگمانی نہ آ جائے۔